بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تحریک لبیک پاکستان اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور جو بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ کتے بھونکتے رہ جاتے ہیں اور فقیر جو ہے گزر کر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمیں اپنوں سے تو گلہ تھا ہی، اور ابھی غیروں نے بھی وار کیا ہے، اور اپنے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ میاں مٹھو بننا، اور وہ بھی سوشل میڈیا کے اس دور میں، تو یہ ناممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جہاں یہ کتے بھونکتے ہیں وہاں الحمدللہ ہم ان کو جواب دینے والے، اور یہ جو ان کی ٹائیں ہیں ان کی، اس کو منہ توڑ جواب دینے والے سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ ہمارے قائدین کے اوپر بھونکنا اور اپنے اندر کی خباثت کو باہر لانا، نام تو اس نے محمد حنیف رکھوا رکھا ہے، لیکن کالم جس طریقے سے وہ لکھتا ہے، میرا خیال ہے وہ کسی ہیرا منڈی کی پیداوار ہے، اور اپنے آپ کو لبرل کہنا یا مقصد بی بی سی جیسے ادارے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو کوئی فن خواں قسم کی چیز سمجھنا، ایک صحافی کا کام نہیں ہے۔ یہ کسی نیفے مداری کا کام ہے کہ جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر اپنی بکواسات شیئر کرتا رہتا ہے، جو جمہوریت کا علم بردار بھی ہے۔ اور اب ہم نے جب ناموس رسالت لانگ مارچ نکالا تو یہ دھرنے کو دو نالی بندوق قرار دے رہا ہے۔ یہ جمہوریت کے نام پہ اصل ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ برطانیہ کے گماشتے ہی ہیں، مرزا غلام قادیانی سے لے کر اس نیفے تک۔ یہ اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے دماغ، اس کی زبان، اس کی آنکھوں میں اور اس کے قلم میں گند بھرا ہوا ہے، اور یہ اپنے آپ کو کوئی بڑا کالم نگار اور بڑا صحافی سمجھ رہا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اور بی بی سی کا جو نام ہے تو اس کو استعمال کر رہا ہے، تو بی بی سی کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ
حکومت برطانیہ کے فنڈ سے اپنی نشریات جاری کرتے ہیں. آپ کا ایک نام تھا کبھی نشریاتی دنیا میں، لیکن جس طریقے سے اور آزادی اظہار کے نام پر آپ جو طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے ادارے کی بدنامی ہے. آپ کے ادارے کی یہ ساکھ پہلے کبھی ایسی نہیں رہی، اور آپ کا ادارہ ایسی جو زبان استعمال کر رہا ہے، یہ زبان بھی پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تنقید برائے اصلاح کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن جو الفاظ کا چناؤ ہے تو یہ غلاظت تمہارے ہی منہ پر پڑنے والی ہے، چاہے بی بی سی ہو، چاہے یہ نیفا ہو. اور کئی اس کے کالم ہیں جس میں یہ اپنی خباثت کا اظہار کر چکا ہے. اب بی بی سی کا پلیٹ فارم اس گھٹیا انسان کو اگر اپنے کالموں میں، اپنی نشریات میں جگہ دے رہا ہے، تو اس چیز پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. ورنہ یہ کوئی گھٹیا ٹھیلے والا بھی ایسی باتیں کر سکتا ہے. کوئی مداری قسم کا انسان، کوئی اسٹیج فنکار، کوئی بازاری قسم کا انسان جو ہیرا منڈی کے کنارے پہ کھڑا ہو، وہ دلال بھی ایسی باتیں کر سکتا ہے. ایک صحافی اور ایک کالم نگار اور ایک انٹرنیشنل لیول کے نشریاتی ادارے کے لیے جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات، ہمارا جو منشور ہے اور ہمارا جو دستور ہے اور ہمارا جو منزل ہے، تو وہ ساری دنیا جانتی. لیکن یہ جو لولے لنگڑے معذور قسم کے یہ جو دانشور ہیں، یہ اپنی طرف سے کوئی نئی اصطلاح نکال کے لاتے ہیں. پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ جو ملا لوگ ہیں یہ جمہوریت کی طرف نہیں آتے. اب ہم جمہوریت کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے ہمارے دھرنوں کو ابھی غیر قانونی کہتے ہیں، اور دھرنوں کو بھی جبر کا نام دیا جاتا ہے. احتجاج تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یا مسلمانوں کے لیے کچھ الگ قوانین ہیں، الگ رولز ہیں، اور ان کا نظریہ، ان کی سوچ کچھ الگ ہے. اور ایسا ہی مظاہرہ پچھلے دنوں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کیا گیا. اب اس ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے کوئی پوچھے کہ تم پہلے تو ان فنڈز کا حساب دو جو تم امریکہ اور برطانیہ، فرانس وغیرہ سے لیتے ہو، تو اس کے بعد جو ہے تم اپنی یہ ٹائیں جاری کرنا. اگر ایک جماعت کالعدم سے اب بحال ہو کر مین سٹریم میں آ گئی ہے، تو تمہیں اس پر کون سی پریشانی ہے؟ اور ہیومن رائٹس تو سب کے ہوتے ہیں، اقلیتوں کے بھی ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں، اکثریت کے بھی ہیں، اقلیت کے بھی ہیں، اور تمہیں اس اکثریت کے کوئی حقوق نظر نہیں آئے. ہمارے 26 جوان اسلام آباد میں شہید ہوئے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کوئی ایک بیان بھی جاری کیا ہو تو آپ مجھے اس کی اخباری کٹنگ دکھا دیں. یہ پورے لبرلزم کی موت ہے. یہ پورے لبرلزم کے لیے ایک سوگ کا سماں ہے.
کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تحریک لبیک پاکستان ایک بار کالعدم ہونے کے بعد دوبارہ کیسے واپس آ گئی ہے، اور ہماری جو 20-22 سال کی محنت تھی، جو سرمایہ کاری تھی، وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی، اور اب جو ہے ہمیں نئے سرے سے ایک پلاننگ کرنا پڑے گی۔ اسی دکھ اور اسی سوگ میں یہ مرے جا رہے ہیں، اور ان کے اندر کی خباثت جو ہے وہ اسی طریقے سے باہر آ رہی ہے، چاہے وہ BBC ہو یا BBC کا پالتو نیفا ہو یا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہو، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، سب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک یعنی کہ ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ان کو لانچ کرنے والے بھی جانتے ہیں اور یہ خود بھی جانتے ہیں۔ باقی تحریک لبیک پاکستان ایک چمکتا ہوا چاند تھی، ہے اور رہے گی، اور انشاءاللہ ہم حضور کا دین تخت پر لا کر رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔